اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب ہماری سیریز چل رہی تھی۔ آج اس کی یہ 11ویں نشست ہے اور انشاءاللہ آج 10واں عمل آپ سے شیئر کریں گے جس کو کر میں اور آپ قبر کے عذاب سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 2 عمل ہیں جو انشاءاللہ آج آپ سے شیئر کریں گے۔ اس حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں، یہ حدیث شریف بخاری مسلم کے اندر آئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر 216 اور مسلم شریف کے اندر 292 اس کا نمبر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روز ہم جا رہے تھے۔ بعض روایت میں مکہ کا ذکر ہے، بعض میں مدینہ شریف کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں تک کہ سمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، یہاں تک کہ 2 انسانوں کی آوازیں آئیں قبر سے کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس قبر کے سامنے، ان 2 بندوں کی قبر کے سامنے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے، چھوٹا گناہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس سے بچنا تھا، یعنی چھوٹا سا معمولی سا عمل تھا، بچنا آسان تھا، لیکن یہ دونوں بچے نہیں اس سے، اس لیے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ بہت گھبرا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ وہ کیا گناہ ہے جن کی وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو پہلا بندہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کا معاملہ یہ تھا کہ لا یستتر من بولہ، وہ آدمی اپنے پیشاب یا قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، وہ قطرے اس کے جسم پر بھی گر جاتے تھے، اس کے کپڑوں پر بھی گر جاتے تھے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ رکتا نہیں تھا، انتظار نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ اس کے پیشاب کے قطرے سوکھ جائیں، وہ جلدی سے بس اپنے آپ کو وہ کیا اور نکل گیا۔ تو اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور کہا جہاں تک دوسرے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا وَكَانَ آخر يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا انسان یہ کرتا تھا کہ وہ چغل خور تھا، وہ چغلیاں بہت کھایا کرتا تھا۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر 1 پہلی چیز یہ کہ جو لوگ پاکی اور پلیدی کا خیال نہیں کرتے، ایک تو یاد رکھیں کہ اپنی ذات کی حد تک ہے کہ آپ خود جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ وہ لوگ جن کے چھوٹے بچے ہیں، بچے بستر پر کہیں پیشاب کر دیتے ہیں وغیرہ، اپنے کپڑوں پر کر لیتے ہیں، پھر ان کو گود میں لیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے، انہی پلیت حالت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اسی بستر پہ سو بھی رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس آپ واٹر جو ہے وہ اسپرے کی جو باٹل ہوتی ہے وہ رکھیں، ضرور بیڈ شیٹ پر بھی کر دیا کریں، اپنے کپڑوں پر کر دیا کریں۔ اگر آپ کو شک ہو، حتی الامکان کوشش کریں کہ پاکی پلیدی سے بچیں، تاکہ یہ جو حدیث میں جو عذاب وارد ہوا ہے، قبر میں جو عذاب ملے گا، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ آدمی جو چغل خوریاں کیا کرتا تھا، یہاں اس بات کو سمجھ لیجیے کہ چغل خوری کہتے کس کو ہیں۔ ایک ہوتی ہے غیبت۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب دوسروں کو بیان کریں، اور مقصد یہ ہو کہ ہنسی مذاق کرنا، اس کا مذاق اڑانا اس کے پیٹھ پیچھے، یا اس کی کوئی برائی بیان کرنا، وہ برائی اس میں موجود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے بہتان۔ بہتان اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس میں وہ برائی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کو بات بتا رہے ہیں اور اس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، یہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اور چغلی یہ ہوتی ہے کہ شیطانت کرنا، لگائی بجائی کرنا، شرارت کرنا، آگ لگانا، لڑوانا، فساد، فتنہ پیدا کرنا، ایک کی بات دوسرے کو کہنا، اچھا وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تاکہ دونوں لڑ پڑیں آپس میں۔ یہاں ایک اس چیز کو سمجھیں آپ کہ بڑے ڈرا دینے والی ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو خاندان میں اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ گروپس بنے ہوتے ہیں فیملی میں، واٹس ایپ گروپس، فیس بک پہ وغیرہ، اس میں اس قسم کی شرارت کر رہے ہوتے ہیں، لڑوا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یا خاندان میں نند جو ہے وہ اپنی ماں کے کان بھر رہی ہوتی ہے، بہو ساس سے کان بھر رہی ہوتی ہے، تاکہ جو ہے لڑائیاں پیدا ہو جائیں۔ یاد رکھیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اور کچھ نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ فی الفور سے توبہ کر لیں، کیونکہ اس سے بنیادی طور پر قطع تعلق ہوتا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح آفیسز کے اندر دیکھنے میں آتی ہے بات کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے باس کی چاپلوسی کرنے کے لیے، اس کے وہ لوگ شرارت کرتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ لگائی بجائی کرتے ہیں۔ اس قسم کے سارے کام اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، تو ان سب سے توبہ کریں، ان سے فی الفور بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ ہاں وہ انسان جس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہو کسی دفتر کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کہ وہ لوگوں کی کوتاہیاں دیکھے اور پھر وہ اپنے باس کو جا کر بتائے، تو وہ اس کا فرض ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کوئی کوتاہی، کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ جا کر ضرور بتائے، کمپلین کرے، وہ چیز اس میں داخل نہیں ہوگی۔ مقصد اس میں بیسکلی انٹینشن ہے آپ کی، اگر آپ کی انٹینشن شرارت اور شیطانت ہے، اس انٹینشن کے ساتھ آپ کسی کی شکایت کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یہ نمیمہ کے اندر داخل ہے، چغل خوری کے اندر داخل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور انسان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔